أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے نازل ہو رہے ہیں. فتنوں کے تعلق سے کئی ایک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہاں تک کہ حالات خراب ہوں گے. آپ نے فرمایا حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، کہ انسان جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو دنیا کے حالات فتنوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے دیکھ کر وہ کہے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ لوگوں اس دن کے، اس وقت کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو کہ جس وقت فتنے اتنے زیادہ ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. یعنی انسان کے لیے نیکیاں کرنا، صحیح دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا. حالات کیا ہوں گے؟ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا.
شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی دولت کی وجہ سے، دنیا کی چاہت کی وجہ سے، جھوٹی محبت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بہت ساری آزمائشیں، نئے نئے مسئلے، نئی نئی پریشانیاں اور فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو فتنے ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک بڑا اور خطرناک ترین فتنہ جو انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے ارتداد کا فتنہ. یعنی دین اسلام پر پیدا ہونے کے بعد یا دوسرے کسی اور مذہب میں پیدا ہونے کے بعد اسلام میں آ گئے اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چلے جانا. یہ بہت ہی بدقسمت انسان جو ہوگا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، اور وہ انتہائی نقصان اور خسارے میں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، یعنی تمام چیزوں کو، تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف توحید پر چلنے والے تھے، ان کی راہ کی پیروی کرو. اس لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ ان کے راستے پر چلو، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے وہی ہٹ سکتا ہے جو بالکل کھلا ہوا بے وقوف ہو. انتہائی بے وقوف انسان ہی ہوگا جو اس توحید کے راستے سے ہٹے گا. یاد رکھیے دین اسلام جو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اس نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج جو ہمارے سامنے ارتداد کا فتنہ ہے، لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو خاص طور سے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ ان کو شو میں لا کر کچھ جاہل قسم کے اور بکاؤ قسم کے لوگوں کو، جن کے پاس حقیقت میں دین کا، اسلام کا علم نہیں ہے، حقیقت نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو جو بظاہر عالم کا چولا پہن کے آتے ہیں، ایسے مرتد لوگوں کے سامنے ان کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے اعتراضات کے جواب نہ دے سکے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر آئے ہیں حقیقت میں اسلام کے اندر کمزوریاں ہیں. یہ سازش ہے دشمنان اسلام کی، اور اس پر وہ اپنی کوشش اور محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو جب دشمنان اسلام اس کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کی ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ صحیح پیمانے پر، صحیح انداز میں ان کا جواب دیا جائے. اصل میں یہ جو فتنہ ارتداد ہے، اس میں ہم جو واقعات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے مسلم قوم کی بیٹیاں، مسلم قوم کی لڑکیاں جو نئی عمر کی لڑکیاں ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہے، ابھی ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچی ہے، لیکن ان کو آزادی اتنی مل گئی، گھر والے اوور کانفیڈنس میں ہماری بیٹی نہیں کر سکتی، ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، موبائل دے کر اس کو آزاد چھوڑ دیے، تعلیمی مرکز میں پہنچا کر، کالج میں نام لکھا کر، ٹیوشن لگا کر یہ سمجھ لیے کہ بس ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، لیکن پڑھ نہیں رہی ہے، وہ کچھ اور کر رہی ہے. اس کی فکر لوگوں کو نہیں ہے، اور اس راستے سے پھر وہ مرتد ہو گئی، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، گھر والوں کی عزت کو نیلام کر دیا، ماں باپ کی محبت کو ایک لمحے میں قربان کر دیا، ایک سڑک چھاپ محبت کے چکر میں، جھوٹی محبت کے چکر میں، جو سراسر دھوکہ ہے. اپنی سچی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، ایمان کو، سب کو ختم کر دے رہی ہے. یہ ارتداد کے فتنے میں لڑکیاں خاص طور سے جا رہی ہیں سب کچھ اپنا برباد کر کے.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہ کسی کے گھر کا مسئلہ ہے تو یہ سوچ کر کہ اس کا مسئلہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کے اس معاملے میں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا جس سے اس پر بند لگایا جا سکے، احتیاط اختیار کی جائے تاکہ یہ راستہ رک جائے۔ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں جو اسلام پر پیدا ہوئی، جن کی اسلام کی تعلیمات ان کو دی گئی لیکن صحیح معنوں میں نہیں دی گئی، لوگ قرآن پڑھا دیے، کسی خالہ کے ذریعے، کسی باجی کے ذریعے جیسا گتا بتا ہوا پڑھا دیے، کبھی قرآن کے صحیح تعلیم دینے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، اسلام کی بنیادی تعلیم ان کو نہیں دی، اور پھر اس کے بعد یا کبھی دیا بھی تو اتنا آزاد کر دیا کہ وہ آزادی میں ہو کر سب کچھ بھول گئی۔ اللہ کے بندو، ہمارے سامنے اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ورنہ اگر سچی محبت اسلام کی آ جائے تو پھر انسان کوئی اور راستے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ نے سنا تھا سورہ آل عمران کی، وہ آیت اصل میں غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ معاملہ کیا تھا کہ جس وقت غزوہ احد چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، کفار کی طرف سے جو پوری کوشش تھی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب کیا کریں گے، اب نبی ہی شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں گے، جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے وہ لوگ۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کہ اے لوگوں یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے جن کو یا تو شہید کیا گیا ہے یا جو طبعی موت کا شکار ہو چکے، وفات پا چکے۔ تو اگر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے، اپنے پرانے دین پر، پرانے مذہب پر پلٹ جاؤ گے؟ آگے اللہ نے وارننگ دیا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر پرانے راستے پر چلا جائے گا، اللہ کو اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے نقصان؟ اللہ نے تو اعلان کر فرما دیا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص دین کو چھوڑ دے گا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اللہ کیا کرے گا، تمہارے علاوہ ایسی قوم کو لائے گا جو حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان کو یہ صفت دے گا کہ وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کوئی ملامت کرنے والا اللہ کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ان کو روک نہیں سکے گا، یعنی حقیقت میں پختہ مومن ہوں گے۔ تو ایک طرف یہ بھی دکھ رہا ہے جو صرف میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھ کر، اسلام کی حقانیت کو پہچان کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کو جو حقیقت میں اسلام کو پہچان کر اسلام میں آئے ہیں، یہ میڈیا والے ان مرتد لوگوں کو ان کے سامنے اگر بٹھا دے تو پسینے چھوڑ دیں گے۔ ان کو حقیقت معلوم ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کی قدر کسی کو نہیں ہے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو سخت حکم رکھا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اس کا مطلب اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے، وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک کافر ہے، اگر کوئی پیدائشی کافر ہے، وہ اسلامی حکومت میں رہے، زندگی بھر رہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم اسلامی حکومت میں ہو، تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، کہ اس دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت بھی واضح ہے، گمراہی بھی واضح ہے۔ ایک انسان کفر پر رہتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے اسلامی حکومت کے اندر، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا تو اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ توبہ کرو، اسلام کی طرف واپس پلٹ جاؤ، اور نہیں تو سیدھے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک کافر کو زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو زندہ رہنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ جب تک وہ کافر تھا کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جب یہ مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑے گا تو دوسرے لوگوں تک پیغام کیا جائے گا کہ کچھ نہ کچھ کمزوری اس لیے چھوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی ایک سازش بیان کیا ہے جو اہل کتاب کی سازش تھی اور جو آج ہمارے ملک میں اور دنیا میں چل رہی ہے۔ کون سی سازش تھی؟ ان لوگوں نے کہا تھا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ اے لوگوں، اہل کتاب نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہودیوں نے کہ تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جس پر یہ مسلمان ایمان لائیں۔ کب ایمان لاؤ؟ وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام ہونے سے پہلے اس کا انکار کر دو۔ شروع میں صبح اسلام قبول کر لو، شام کو انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ مسلمان بھی لوٹ جائیں، یہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائیں اور سمجھے۔ اصل میں کیا تھا کہ اہل کتاب علم والے لوگ تھے اس دور میں، ان کے پاس علم تھا اور باقی جو لوگ تھے ان کو جاہل سمجھا جاتا تھا، تو ان کی سازش تھی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے پاس علم ہے۔ جب علم والے لوگوں نے اسلام صبح قبول کیا، شام تک نہیں رہ سکے، مطلب اسلام بیکار چیز ہے، ہم کیوں جائیں وہاں، یا ہم بھی واپس ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو بیان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام پر کوئی زندہ کفر پر زندہ رہے، ہمیشہ کفر پر رہے، کوئی دقت نہیں ہے، اس کو دعوت تو دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، لیکن زندہ رہنے کا حق ہے، باقی کام اللہ کا ہے۔ لیکن جو مرتد ہو گیا اس کو قتل کیا جائے گا اسلامی حکومت میں۔ یہاں ہم جس ہمارا جو ملک ہے یہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن جہاں اسلامی قانون ہے وہاں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے یمن کے دو علاقوں میں پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، بعد میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے، جب دونوں کی ملاقات ہوئی، ابو موسیٰ اشعری پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، گدا وغیرہ لگا تھا، تکیہ لگا تھا، یہ پہنچے تو کہا کہ بیٹھیے، تشریف لائیے۔ حضرت معاذ بن جبل ابھی اپنے گھوڑے پر سواری پر بیٹھے ہوئے، نیچے نہیں اترے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اتریے، تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے گردن سے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کہا کیا معاملہ ہے اس کا؟ کہا کہ کان یہودین ثم اسلم ثم تہود، یہ آدمی یہودی تھا، مسلمان ہوا اور پھر سے مرتد ہو گیا، یہ پھر یہودی ہو گیا۔ کہا کہ جب تک اس کو قتل نہیں کرو گے میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کر دیں گے، آپ اتریے۔ تو کہا نہیں، 3 مرتبہ کہا پہلے قتل کرو جب میں سواری سے اتروں گا۔ کیوں؟ قضاء اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، تو یہ اس کو قتل کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حکم دیا، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نیچے اترے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کی نظر میں یہ کتنا سنگین جرم تھا، شریعت کی نظر میں کتنا سنگین جرم ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اس جرم سے ہم اپنے سماج کو، اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، قوم کی فکر کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ فتنہ آ کیوں رہا ہے، یہ فتنہ ہمارے اندر کیوں آ رہا ہے۔ اس کا پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ لوگ مسلمان جو ہیں وہ دین سے دور ہیں، دین سے ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہے، ورنہ صحیح معنوں میں اگر اسلام کا علم ان کے پاس آ جائے، سچا علم اسلام کا اگر کسی کے پاس ہو اور عملی طور پر رشتہ اگر دین سے ہو تو وہ انسان مرتد نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف خوب انہوں نے سازشیں کی، جنگیں لڑی ہیں، لیکن جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، روم کے علاقے میں، شام کے علاقے میں تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، وہاں کا بادشاہ ہرقل، اس نے بلوایا ان کے قافلے کو اور کہا کہ اس میں جو سب سے قریبی رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو میرے قریب کرو۔ تو ابو سفیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، ابو سفیان، ان کو بلایا گیا، ان سے بہت سارے سوال کیا ہرقل نے۔ تو ایک سوال یہ تھا،
هل يرتد منهم احد سخطة لدينه اذا دخل فيه، کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جب کوئی شخص اس دین میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت شروع کی ہے، ان کے دین میں اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو کیا ناراض ہو کر کوئی واپس بھی ہوتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ایک بھی اب تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس نے دین قبول کرنے کے بعد واپس پلٹا ہو۔ ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کو حقیقت معلوم تھی دین کی، اسلام کی قیمت معلوم تھی، کتنی بڑی نعمت ہے، انتہائی ظلم و ستم کا شکار تھے، جان لینے پر لوگ آمادہ تھے، پریشان کر دیے تھے، حدیں پار کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ دین سے انکار نہیں کیا۔ حضرت بلال ان کو گرم ریت پر ان کا مالک لٹا دیتا تھا، انگاروں پر لٹا دیتا تھا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، ہل نہیں سکتے، اور اس سے کہتے تھے انکار کر دے، کہا احد احد نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس کنڈیشن میں بھی ان لوگوں نے انکار نہیں کیا۔ آج تھوڑی سی وجہ سے جو ہے دین اسلام سے لوگ پھر جا رہے ہیں، لڑکیاں اپنے دین کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت ان کو نہیں معلوم، اس کی صحیح تعلیم ان کو نہیں ملی، صحیح تربیت ان کی نہیں کی گئی، یا پھر تربیت کچھ ملی بھی تھی، آزادی اتنی مل گئی کہ وہ آزادی کے چکر میں کہیں اور چلی گئی۔ اللہ کے بندو، جب ہرقل نے یہ بات پوچھا اور جواب ابو سفیان نے یہ دیا کہ کوئی اب تک مرتد نہیں ہوا، اس کا جواب سنیے ہرقل بادشاہ کا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ ایمان کا معاملہ ہی یہ ہے کہ جب اس کی مٹھاس، اس کی حقیقت جب دلوں کو پہنچ جاتی ہے تو کوئی انسان پھر اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں، اہل و عیال کے دل میں اسلام کی سچی محبت ڈالیں، اور ہم وتھ فیملی اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کی اولاد بھی نبی، یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے نبی ہیں، پورا خاندان میں کئی ایک نبی ہے، سلسلے میں نبیوں کا سلسلہ ہے، اوپر بھی نیچے بھی۔ وفات کا وقت آیا تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج سب کو کیا فکر ہے؟ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کون سا کیا ہوگا؟ یہ کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، کہاں رہیں گے؟ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کا سوال اپنے بچوں سے جن میں نبی بھی موجود ہیں، ایسے بچوں سے پوچھ رہے ہیں تم میرے بعد اس عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم اے ابا جان فکر مت کیجئے، ہم آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور جس رب کی عبادت آپ کے آبا و اجداد کر رہے تھے ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، اس دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ دین سے صحیح معنوں میں رشتہ نہیں ہے، دین سے تعلق نہیں ہے، علمی طور پر، عملی طور پر۔ اتنے حالات دیکھ رہے ہیں پھر بھی مسلمان اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جتنا ہو رہا ہے، جتنا ان کی مرضی کے مطابق اتنا عمل کر رہے ہیں۔ سچے نمازی، پابند نمازی جو ان کو دیکھو فجر کی نماز میں بھی آج تک، میں نے کل پرسوں کہا تھا درس میں کہ یہ مسجد کو 200 سال میں ہو چکے، جس کا یہ اندرونی حصہ 200 سال کا ہو گیا، لیکن 200 سال میں آج بھی فجر میں مسجد نہیں بھری۔ وہ بزرگوں کی جو بنائی ہوئی مسجد آج بھی فجر میں یہ خالی ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ ابھی رمضان گزار کے آئے، لیکن پھر وہی انداز۔ رمضان میں آپ کی کنڈیشن کیا تھی؟ سوچو، جو لوگ فجر کی نماز رمضان میں پڑھ رہے تھے آج کیا معاف کروا لیے؟ کون سی پابندی آپ کا؟ عورت پر تو کچھ دنوں کے لیے نماز معاف مہینے میں، یا مسلمان مرد کیا پورے کے پورے معاف کروا لیے؟ کیا کنڈیشن ہے تمہارے ساتھ؟ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ کیوں اپنے آپ کو ہوش میں نہیں لاتے؟ کیوں تمہاری نیندیں ختم نہیں ہوتی؟ کیوں یہ منحوسی ختم نہیں ہوتی؟ سوچو تو اپنے بارے میں، کچھ سوچتے ہی نہیں، بس جیسا لگ رہا ہے جی رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اسلام سے یہ دوری کا سبب ہے کہ آزاد چھوڑ دیے، ایمانی غیرت ختم ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام سے جب صحیح معنوں میں علم اور عمل کے طور پر رشتہ ہوگا تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، اس فتنے سے لوگ بچیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سازش ہو رہی ہے، سازش
جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنا کہ یہود کی سازش یہ تھی صبح ایمان لے آؤ شام کو کافر ہو جاؤ. ہمارے ملک میں یہ سازش چل رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جائے, عشق کے جال میں, محبت کے جال میں پھنسایا جائے, کچھ دن استعمال کر کے کہیں کا بھی نہیں رہنے دیا جائے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, ایسے بیکار اور ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ چیز آج ضرورت ہے کہ اس چیز کو, اس سازش کو سمجھا جائے اور اس سازش کے خلاف عملی طور پر ہم انتظام کریں, اپنے آپ کو, اپنے سماج اور معاشرے کی لڑکیوں کو بچانے کی کوشش کریں. آج اس کا ایک بہت بنیادی سبب ہے تعلیم کے نام پر جو تعلیمی مراکز میں لڑکیاں جا رہی ہیں, کالج جا رہی ہیں, ٹیوشن جا رہی ہیں, شہر کے باہر گاؤں کی لڑکیاں شہر آ رہی ہیں ٹیوشن کلاس کے نام پر, پڑھنے کے نام پر. ماں باپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنے جا رہی ہے لیکن وہ کچھ اور پڑھ رہی ہے, کوئی اور کلاس, عشق کی کلاس چل رہی ہے اس کی, تو اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کو برباد کر رہی ہے, دین کا سے اپنا ناطہ توڑ لے رہی ہے ایک جھوٹی محبت کی خاطر. تو یاد رکھیں اس سازش کا شکار ہمارے پاس افسوس کی بات ہے کہ بولتے تو ہم ہیں, اتنے بڑے شہر میں ایک بھی صرف مدرسہ سمیہ ہے جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا مرکز ہے. اس کے علاوہ جو لڑکیاں مدرسے میں نہیں جاتی, کتنی لڑکیاں شہر کی پڑھتی ہیں مدرسہ سمیہ میں, اس کے علاوہ جو لڑکیاں ہیں جو سب یا تو مخلوط ادارے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں, یا پھر وہ کالج جو گرلز کالج نام تو ہے لیکن وہاں جا کر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسا ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے جہاں اسلامی انداز میں پابندیوں کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ جہاں ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اللہ کے بندو اس کی فکر کرو اپنی قوم کی. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تیسرا اہم ترین سبب ہے وہ یہ ہے کہ مرتد ہونے میں جو یہ لڑکیاں ہیں دین اسلام کی سچی محبت نہیں بلکہ کسی کی غیر کی محبت کا شکار ہو کر وہ اپنے ایمان کو برباد کر لے رہی ہیں. ان لڑکیوں کو یہ پیغام دیا جائے, ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے, ان کو یہ سمجھایا جائے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کون سی؟ یہ لڑکے بھی سمجھیں, لڑکیاں بھی سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ. کہ اے لوگوں یہ یاد رکھو کہ اب تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. ہو کیا رہا ہے کہ کسی غیر مسلم لڑکی کی محبت کا شکار ہو گئے اور پھر اسی محبت نے وہ اپنا گھر چھوڑ دی. اسلام کی محبت میں نہیں آئی ہے, وہ آپ کی محبت میں آئی ہے. ہاں کوئی اسلام کی محبت میں مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو نکاح کا پیغام دیں, جس سے پہلے آپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا, آپ اس سے نکاح کریں, بہت اچھی بات ہے. جو بیچاری اسلام کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے, آپ اس کو سہارا دیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ شرک میں ہے, کفر پر ہے, آپ کی محبت میں آئی ہے, بعد میں آپ اس کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. یاد رکھو کہ اس مشرکہ عورت کے مقابلے میں ایک لونڈی جو غلامی کی زندگی گزار رہی ہے, اگر وہ مومن ہے وہ آزاد مشرک عورت سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور دوسری طرف پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ, اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کراؤ. ایک آزاد مومن غلام ایک مومن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ وہ تم کو اچھا لگ رہا ہے. اچھا تو اس لڑکی کو لگ رہا ہے, لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں ماں باپ کو معلوم ہو جاتا ہے ہماری بیٹی کا معاملہ کچھ اور ہے, لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے, یا تھوڑی بہت پابندیاں. بلکہ بے غیرتی کی حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایمانی غیرت رکھنے والے لڑکے, قوم کی غیرت رکھنے والے لوگ اور نوجوان اگر اس لڑکی کے گھر والوں تک شکایت پہنچائیں تو الٹا بیچارے انہی پر پریشانی, ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, ان کو جھٹلایا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی, تم ہماری بیٹی پر الزام لگا. بے انتہا یہ غیرت کی انتہا ہو گئی بے غیرتی کی کہ یہ کنڈیشن ہے.
اور پھر اس کے بعد جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے پوری عزت لٹ جاتی ہے، اس کی عزت، اس کی ایمان، اس کی عصمت سب کچھ ختم، اور ان کی بھی عزت نیلام ہو گئی، تب ہوش میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے ضرورت ہے کہ اس پیغام کو، قرآن کے اس پیغام کو سمجھے کہ اللہ نے الطیبات للطیبین، ایک بڑی پتے کی بات، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مکہ میں، ان کا ایک معاملہ تھا ایک عورت سے، جاہلیت کے دور میں وہ مدینہ آ گئے، ہجرت کر کے مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی مہم کے لیے ان کو مکہ واپس بھیجا، رات کی تاریکی میں گئے، اتفاق سے مکہ جب پہنچے تو وہی جو ان کی پرانی محبوبہ تھی وہ ان کو دکھ گئی، اس نے دیکھ لیا ان کو، اور جیسے دیکھی تو ان کو آواز دی اور کہا کہ آؤ پرانا دور یاد کرے۔ کہا نہیں، اب تیرے اور میرے بیچ میں معاملہ ختم ہو چکا، اب اسلام کا پردہ بیچ میں عائل ہو گیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لو۔ کہا کہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک نبی اجازت نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بتایا معاملہ ایسا ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے کام حرام ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے یہ کیا، اندازہ کیجئے کہ اللہ نے وحی نازل کر دیا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، ام سلیم رضی اللہ عنہ ان قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام سناؤ جو جھوٹی محبت کی خاطر اس سازش کا شکار ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کو، اپنی حیا کو، اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو، سب کو برباد کر رہی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں، ان کے شوہر کفر پر تھے، ان کو چھوڑ دی، چھوٹا بیٹا ساتھ میں انس بن مالک، جب اس کو چھوڑ دیا شوہر کو، تو مدینے کے ایک بڑے سردار ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو معلوم ہوا کہ ام سلیم بہترین عورت ہے، نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ قربان جائیے ایمانی غیرت پر، ام سلیم چھوٹا بچہ ساتھ میں ہے، رشتہ آیا ہے، کس کا آیا ہے؟ ابو طلحہ انصاری کا۔ کہا کہ یا ابا طلحہ ان مثلک یا ابا طلحہ لا یرد، اے ابو طلحہ تمہارے جیسا آدمی، تمہارے جیسا عظیم انسان، تمہارے جیسا بہترین انسان، تم جیسے انسان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، تمہارا رشتہ بالکل قبول کرنے کے لائق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے انی امرأۃ مؤمنہ وانت رجل کافر لا یحل لی ان اتزوجک۔ کہا کہ ابو طلحہ میں مومن عورت ہوں، تم کافر مرد ہو، تم سے نکاح کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، ورنہ تم بہترین آدمی ہو۔ کہا کہ ان اسلمت، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو، میں مسلمان ہو جاؤں تو، کہا کہ ان اسلمت فذلک مہری، کیا بڑی بات ہوگی، اگر تم اسلام قبول کر لیے تو میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ اسلام کے سوا تم سے کچھ مہر بھی نہیں مانگوں گی، تمہارا اسلام ہی میرے لیے مہر ہو جائے گا، تم اسلام قبول کر لو یہی میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری مسلمان ہو گئے۔ حضرت ثابت البنانی اس واقعے کو بیان کرنے والے کہتے ہیں میں نے اتنا زیادہ عزت والا مہر کسی کا نہیں دیکھا کہ جس کے مہر میں اسلام مہر کے طور پر رکھا گیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ عورت ہیں، شوہر کی ضرورت ہے اور بہترین رشتہ آیا ہے، اقرار کر رہی ہے کہ تمہارے جیسے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن پردہ کیا ہے کہ تم کافر ہو میں مومن ہوں، تمہارا رشتہ منظور نہیں ہے، اور جب کہا اسلام قبول کر لوں گا تو ٹھیک ہے، تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا۔ ثابت البنانی کہتے یہ بہترین مہر تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس نسل میں بہترین اولاد بھی عطا کیا، اور پھر انہی کی اسی جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا، جو بیٹا بچپن میں فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے گھر والوں سے کہا کہ جب ابو طلحہ آئیں گے کوئی نہیں بتانا، میں اپنے شوہر کو خود خبر دوں گی۔ جب شوہر گھر پہنچے، بیٹے کو آرام سے سلا دیا، میت بیٹے کی
میت گھر میں رکھی ہے، لیکن صبر کی انتہا دیکھیے، شوہر گھر آئے، بہترین تیار ہوئی، میک اپ کی، آج میک اپ کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بازار، کالج، سب جگہ ان کو جانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے، مسجد آنے میں فتنہ ہے۔ آج مسجد سے عورتوں کو جوڑنا ضروری ہے، سچی تعلیم ان کو دینا ضروری ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ جب شوہر آئیں گے، میک اپ کر کے تیار ہوئی جو ہو سکتا تھا، شوہر آئے، پوچھا، کہا کیسا ہے بیٹا؟ کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر کے قریب ہوئی، انہوں نے ہمبستری کیا، اور اس کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو کہا کہ ابو طلحہ اگر کوئی امانت رکھے ہمارے پاس اور مانگ لے تو کیا کرنا؟ کہا دے دو۔ کہا اللہ کی امانت جو ہمارے پاس تھی اللہ نے لے لی۔ اللہ اکبر، کتنا صبر تھا یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا۔ جب ابو طلحہ انصاری مسجد پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میری بیوی نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے۔ پیارے نبی نے دعا کی، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے، جو تم ازدواجی تعلق قائم کیے ہو اللہ تم کو برکت دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے اس جوڑے کو 9 بیٹے عطا کیے تھے، اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ یہ اللہ نے ان کے صبر کا، دیکھیے صبر کیسا ہے، ایک بہترین رشتے کو اس لیے ٹھکرا رہی تھی کہ تمہارے پاس اسلام نہیں ہے۔ آج سڑے ہوئے رشتے کو، سڑی صورت کو صرف جھوٹی محبت کے چکر میں اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں قبول کر لے رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کی فکر کی جائے، ان کے اسلام کی حفاظت کی جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور کوشش کی جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پیارے نبی اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں، اب کس چیز کا ڈر ہے؟ کہا کہ ان القلوب بین اصبعین من قلوب من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، ان کو جیسے چاہے پلٹتا رہتا ہے۔ فرعون کے سامنے جو جادوگروں نے ایمان لایا تھا ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہم کو اسلام کی حالت میں موت دینا۔ وہ فرعون جس نے ان کو کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پر لٹکا دوں گا، کتنا پیارا جواب دیا تھا، تھوڑی دیر کا ایمان تھا، یہاں برسوں کے ایمان کو برباد کر دے رہے لوگ، یہ بیٹیاں برسوں کے ایمان کو برباد کر دے رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جادوگر تھوڑی دیر کے مومن تھے، لیکن جب فرعون نے دھمکی دیا کہ سولی پر لٹکا دوں گا ہاتھ پیر کاٹ کے، تو کہا کہ کیا دھمکی دے رہا ہے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کیا کر سکتا ہے کر لے، إِنَّكَ تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرعون تیری اوقات کیا ہے، تو ہم کو صرف کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ روح نکلنے تک، اس کے بعد کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، تو کیا بگاڑے گا ہمارا۔ اور پیغام دیکھیے، حضرت آسیہ جو فرعون جیسے ظالم کی بیوی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے ظلم کیا کیا؟ دونوں ہاتھ، چاروں ہاتھ پیر، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر میں میخے کھیلے گڑوا دیا زمین میں لٹا کر، اور جلاد درے مار رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلما تفرقوا عنها، جب یہ وہاں سے الگ ہوتے تھے جلاد، ذلتها الملائکہ، آسمان کے فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے تھے، اللہ کے فرشتے سایہ کر دیتے تھے۔ اس وقت حضرت آسیہ نے دعا کی جس کو رب نے قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ان عورتوں، ان لڑکیوں کے لیے پیغام ہے جو جھوٹی محبت کی خاطر ایمان بیچ رہی ہیں، یہاں وقت کا بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہو کر ایمان کی خاطر شوہر کو چھوڑ دے رہی اور اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر رہی ہیں، اور دعا کر رہی ہیں کہ اے میرے رب مجھے گھر چاہیے جنت میں اور تیرے پڑوس میں چاہیے۔ اللہ نے دعا قبول کی، نبی کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ فَكَشَفَ عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کر جنت میں حضرت آسیہ کا گھر دنیا میں دکھا دیا کہ آسیہ تیری روح ادھر نکلے گی، تیرے لیے جنت میں گھر تیار ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی مٹھاس کو سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ جو